نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل. یہ حدیث بہت دفعہ اب آئے گی اور ہر دفعہ میں نئے سرے سے نہیں سمجھاؤں گی، اس لیے ایک دفعہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. باب تقویم قیمت لگانا، الاشیاء چیزوں کی، تقویم الاشیاء چیزوں کی قیمت لگانا، بین الشرکاء شریکوں کے درمیان، بقیمت عدل عدل والی قیمت، یعنی جب کوئی چیز تقسیم کی جائے مختلف شرکاء کے درمیان اور اس کی جب قیمت لگائی جائے تو عدل و انصاف والی لگائی جائے. اس کا چھوٹی سی مثال پہلے سمجھ لیجیے. مثلا کسی نے ایک بوری گندم خریدی اور گندم کی بوری کی قیمت 500 روپے تھی اور اس میں 18 لوگ شریک ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ 18 پر برابر برابر پیسے آنے چاہیے اور اس کا جو حصہ ہے وہ بھی برابر برابر آنا چاہیے. اگر کوئی شخص 2 حصے خرید رہا ہے تو قیمت بھی اس کو 2 حصے دینا ہوگی. حدثنا عمران بن میسرہ حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق جس نے آزاد کیا، شقصن، شقص اور شقیص اور مشقوص یہ بار بار پھر آگے آئیں گے. تو شقص کا مطلب ہے حصہ، لہو جو اس کا تھا، من عبدن کسی غلام میں سے، یعنی ایک انسان ہے جو غلام ہے، اس غلام کے 2 آقا ہیں، یعنی ایک غلام 2 لوگوں میں تقسیم ہوا. بعض اوقات وراثت میں تقسیم ہوتے تھے، اب ایک غلام 2 بھائیوں میں تقسیم ہو گیا. اب ایک بھائی ان میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے، لیکن دوسرا حصہ اسی شخص کا ابھی کیا ہے، غلام ہے. اب کیا کیا جائے؟ وہ بیچارہ بیچ میں آ جائے گا، نہ تو آزاد اور نہ غلام. اس کا حل بتایا جا رہا ہے، من اعتق شقصا لہو، جو اپنے حصے کا غلام آزاد کر دے، من عبدن غلام میں سے، او شرکن یا حصہ، یعنی شقصن ہی کا معنی ہے، او قال نصیبن یا نصیب حصہ، وکان لہو ما یبلغ ثمنہ بقیمت العدل، اور ہو اس شخص کے پاس، کس کے پاس؟ آزاد کرنے والے کے پاس، کیا؟ ثمنہ، اس کی قیمت. کس کی؟ اس غلام کے باقی حصے کی، یعنی آدھا تو اس کا اپنا حصہ ہے اور جو آدھا کسی اور کے حصے میں آیا ہے اس حصے کی قیمت اس کے پاس ہے، آدھا آزاد کرنے والے کے پاس. تو کیا کرے؟ ما یبلغ ثمنہ بقیمت العدل، جو پہنچتی ہے اس کی قیمت عدل والی، یعنی انصاف کے ساتھ باقی حصے کی قیمت لگا لی جائے، فہو عتیق، تو وہ غلام سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا. یعنی کہا کیا جا رہا ہے، اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے. اگر ایک شخص، ایک انسان 2 لوگوں کی ملکیت ہے، ایک شخص نے اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مزید کچھ پیسے ہیں تو وہ کیا کرے، دوسرا حصہ بھی دوسرے بھائی سے خرید کر اس کو بھی آزاد کر دے. اب جو دوسرے حصے کا مالک ہے وہ اس حصے کی قیمت عدل کے ساتھ لگائے. یہ نہ کرے کہ چونکہ اس نے مجھے پیسے دینے ہیں لہٰذا اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ مہنگی کر کے اس کو دے کہ اب یہ اس کی مجبوری ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. یا اسی طرح مثال کے طور پر ایک گھر ہے، وہ 2 لوگوں کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرا حصہ بھی خریدنا چاہتا ہے تاکہ ایک مکان 2 لوگوں کی بجائے ایک ہی شخص کے حصے میں آ جائے. ایسی صورت میں جو دوسرا حصے دار بیچنے والا ہے وہ بیچے جانے والے حصے کی قیمت عدل و انصاف کے ساتھ لگائے، اسے دوسرے کی ضرورت یا مجبوری سمجھ کر اس پر زیادتی نہ کرے، یہ مراد ہے. وَإِلَّا، اور اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسرے حصے کو خرید کے آزاد کرنے کے، فَقَدْ أَتَكَ مِنْهُ مَا أَتَكَ، تو آزاد ہو گیا اس سے جو بھی آزاد ہو گیا. قَالَ لا ادری قولہ اتک منہما اتک قول من نافع فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اتک منہما اتک
کا لفظ جو ہے یہ راوی نے خود سے بولا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا ہے؟ حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شقیصا من مملوکہ فعلیہ خلاصہ فی مالہ، جو شخص اپنے حصے کا غلام آزاد کر دے مشترک غلام میں سے تو وہ اپنے مال میں سے اس کے باقی حصے کو بھی آزاد کرا دے، یعنی خرید کر۔ فإن لم يكن له مال، لیکن اگر اس شخص کے پاس مال ہی نہیں، یعنی آزاد کرنے والے کے پاس آدھا حصہ، قوم المملوک قیمت عدل، تو قیمت لگائی جائے گی اس غلام کی عدل والی قیمت، عدل و انصاف کے ساتھ قیمت چکائی جائے گی۔ ثم استسعی، پھر اس سے کموایا جائے گا، کس سے؟ غلام سے، کیونکہ جس نے آدھا آزاد کیا اس کے پاس اور پیسے نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ باقی آدھے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب وہ قیمت کہاں سے پوری کی جائے؟ وہ اس غلام کو کہا جائے کہ کچھ کما کے محنت کر کے اپنی آزادی خرید لے، یہ مراد ہے۔ غیر مشکوک علیہ، اور اس پر سختی نہ کی جائے، یعنی اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ باب هل یقرأ فی القسمۃ والاستہام فیہ، کہ تقسیم کرتے وقت قرعہ اندازی کرنا کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی بعض اوقات دو چیزیں بالکل برابر کی ہوتی ہیں اور اس میں تقسیم مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز مثال کے طور پر چیز ایک ہے اور حصے دار دو ہیں اور دونوں میں سے ایک کو ملے گی، یا کون سا حصہ کس کو ملے، تو اس پر قرعہ اندازی کرنا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نزاع کے وقت، جھگڑے کے وقت قرعہ اندازی جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو لے کر جانا چاہتے تھے اپنے ساتھ، تو ظاہر سب کا حصہ برابر کا تھا، سب کا حق تھا کہ جائیں، لیکن سب کو تو ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ کیا کرتے؟ ان کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جس کے نام وہ قرعہ نکلتا وہ ساتھ چلی جاتی۔ بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے درمیان کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی، تو ایسی صورت میں بھی، یا اسی طرح جب کوئی گیم کھیلی جاتی ہے تو پہلے کون کھیلے، تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے کھیلیں گے، یا دونوں ہی نہیں کھیلنا چاہتے، تو ایسے میں بھی قرعہ اندازی کی جا سکتی۔ جیسے حج پر جانے کے لیے 1,00,000 لوگ تیار ہو گئے ہیں لیکن جہاز کی سیٹ صرف 50,000 اویلیبل ہیں، تو اس میں لازمی طور پر اب آپ کس کو روکیں اور کس کو لے جائیں، تو پھر ایسے مواقع پر قرعہ اندازی کر لی جانی چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود اللہ والواقع فیها، مثال اس شخص کی جو قائم رہے اللہ کی حدود پر اور اس میں پڑ جانے والے کی مثال کیسی ہے؟ کمثل قوم، اس قوم کی مانند ہے، استہموا علی سفینۃ، جنہوں نے کشتی میں سواری کے وقت قرعہ اندازی کی۔ اچھا، استہموا کو جو لفظی معنی ہے وہ سہم سے ہے، سہم کہتے ہیں تیر کو، تو تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی کی جاتی تھی، اس لیے قرعہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور استہام کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی تیر اندازی۔ تیر اندازی تیر مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرعہ اندازی۔ فاصاب بعضهم اعلاها، تو کچھ لوگ اس کے اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے، وبعضهم اسفلها، اور بعض ان میں سے اس کشتی کے نچلے حصے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اوپر پسند کرتے، بعض نیچے، اور اس میں جھگڑا ہو جائے، سارے اوپر چڑھ جائیں یا سارے نیچے بیٹھ جائیں، تو اس میں بھی پھر سیٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ قرعہ اندازی سے اوپر بھیج دیے گئے، کچھ نیچے بٹھا دیے گئے۔ فکان الذین فی اسفلها، تو وہ لوگ جو نچلے حصے میں تھے، اذا استقوا من الماء، جب انہوں نے پانی مانگا، مروا علی من فوقهم، تو گزرے ان پر جو ان سے اوپر تھے، فقالوا، تو کہنے لگے، اور انہوں نے پھر دینے سے کوئی شاید ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی پانی اوپر والے حصے پہ تھا، نیچے والوں کو جو پانی چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا؟ اوپر والوں سے جا کے مانگا، شاید اوپر والوں نے انکار کیا تو نیچے والوں نے سوچا انا خرقنا، کہ ہم نیچے سے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، فی نصیبنا، اپنے حصے میں سے، یعنی کشتی کا جو حصہ ہماری طرف آ رہا ہے اس میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں، خرقن ایک سوراخ، ولم نؤذ من فوقنا، اور جو ہمارے اوپر رہتے ہیں ان کو ہم اذیت نہیں دیتے، فإن یترکوہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، کس کام کے لیے؟ سوراخ کرنے کے لیے،
وما ارادو، اور جس چیز کا وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، ہلاکو جمیعاً، تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسی چیز جس کے بہت سارے لوگ مالک ہوں تو اس میں کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک اپنے فائدے کے لیے باقیوں کے حصے کو نقصان نہ پہنچے. مثلا ایک تربوز ہے جس کو 10 لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانا ہے، اب وہ 10 کے 10 ابھی جمع نہیں ہو رہے، تو ایک کہتا ہے اچھا میں تو اپنا حصہ کاٹ کے کھا کے جا رہا ہوں. اب اس میں کیا ہوگا کہ جب وہ کاٹ کے کھا لے گا تو باقی وہ سارا کھل جائے گا. کھلنے کے بعد اس میں مکھیاں بھی آ سکتی، اس میں گرد و غبار بھی آ سکتا ہے، اور اس کا گلنے سڑنے کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے. تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کے آنے سے پہلے اور دوسروں کے شریک ہونے سے پہلے صرف اپنا حصہ نکالے، اپنا کام کرے اور جائے. تو کشتی کی مثال اسی لیے دی گئی کہ کوئی شخص یہ سوچ کے کہ کشتی کا نچلا حصہ چونکہ میرے حصے میں آ گیا لہٰذا میں جانوں اور میرا کام، میں اس میں سے سوراخ کر کے سمندر کے اندر سے پانی لے لیتا ہوں، تو یہ اس کی سوچ حماقت کی سوچ ہوگی جس سے وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور باقیوں کو بھی کرے گا. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، تو وہ غلط کام کرنے والے بھی بچیں گے اور باقی سب بھی بچ جائیں گے. یہ حدیث عموماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بھی استعمال کی جاتی ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں، دوسرے لوگ ان کو تسلی سے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور روکتے نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والے بھی ہلاک ہوتے ہیں اور نہ روکنے والے جو ابھی اس کے قریب نہیں ہوتے وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں. اگر غلط کام کرنے والوں کو برائی سے روک دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ان کا تو بھلا ہوگا ہی، روکنے والوں کا اپنا بھلا بھی ہوگا. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور آپ کہیں نہیں شکر ہے میں تو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہوں، میری ولا سے کہ کوئی جہنم میں جائے یا جنت میں، اچھا کرے یا برا کرے، بھگتے ہیں ان کے ماں باپ جو سو رہے ہیں ان کی تربیت نہیں کر رہے. نہیں، یہ کہہ کر ہم بچ نہیں سکتے. اگر ہم ان کو غلط کام کرنے کو چھوڑ دیں گے تو لازمی طور پر ان کا تعلق ہمارے بچوں سے بھی ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پورے معاشرے سے کاٹ کے الگ اپنے گھر میں تو بٹھا نہیں سکتے. انہی اسکولوں میں جائیں گے، اسی گلی میں کھیلیں گے، اسی معاشرے میں ان کا تعلق ہوگا، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا نقصان کہ اگر وہ بگڑیں گے تو وہ بگاڑ آپ کے گھر میں بھی گھس آئے گا اور اس کے نتیجے میں آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اسی لیے اسلام صرف انفرادی زندگی کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کی صفائی کر لیں اور گلی میں غلاظت ہے یا کوڑا ہے جو بھی ہے آپ کو کیا اس سے نہیں. وہاں جب تعفن پھیلے گا، جراثیم پھیلیں گے تو وہ آپ کو بھی ہلاک کریں گے. اس لیے سب مسلمانوں کو اس کا حکومت کی سطح پہ بھی حکم دیا گیا، ایک گروہ اس کام کے لیے مختص کیا گیا، مومن مرد اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، امت مسلمہ کی حیثیت سے حکم دیا گیا، انڈیویجولز کو حکم دیا گیا. لقمان علیہ السلام کی مثال دے کے انہوں نے اپنے بچے کو اس کا حکم دیا، یعنی افراد خانہ کو بھی اس کی تلقین کی گئی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ساری امت پر مختلف حیثیتوں میں مختلف لوگوں کے اوپر لازم پڑتا ہے. باب شرکت الیتیم و اہل المیراث، یتیم کا دوسرے وارثوں کے ساتھ شریک ہونا. شرکت الیتیم، یتیم کی شراکت، و اہل المیراث، میراث والوں کے ساتھ. یعنی یتیم کے مال میں شرکت جو ہے وہ درست نہیں، لیکن اگر اس کا فائدہ ہو اس میں یتیم کا تو پھر کی جا سکتی ہے. حدثنا الویسی حدثنا ابراہیم بن سعید عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير انه سأل عائشة رضی اللہ عنها عن قول اللہ تعالی. یہ سورۃ النساء کی تفسیر میں سب آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے تیزی سے گزروں گی اس سے. فإن خفتم ألا تقسطوا، وہ جو آیت ہے نا 4 شادیوں والی، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، الی قولہ یعنی فی یتام النساء، تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت یا ابن اختی هي اليتیمۃ، تو وہ کہتی ہیں کہ اے میرے بہن کے بچے، یعنی اے میرے بھانجے، کیونکہ حضرت عروہ جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ اگر یتیم عورتوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو تو عام عورتوں میں سے 2 3 4 تک شادی کر سکتے ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے بھانجے، یہ آیت اتری ہے یتیم بچی کے بارے میں، تکون فی حجر ولیہا، جو اپنے جو گارڈین ہے، جو ولی ہے اس کے پاس ہوتی ہے، یہ محافظ رشتہ دار کے پاس. اور وہ محافظ رشتہ دار ایسا ہے کہ جو نکاح بھی کر سکتا ہے، مثلا کزن، یعنی اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی ہے اور کوئی خالہ ماموں نہیں اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، تو
خالہ ماموں کی جو اولاد ہے یا چچا کی جو اولاد ہے اگر وہ اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ تشارکہ فی مالہ، وہ بچی جو ہے وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو. فیعجبہ مالہا، تو اس شخص کو جو اس کا ولی ہے اس لڑکی یتیم بچی کا مال بڑا اچھا لگتا ہے. وجمالہا، اور اس کے حسن سے بھی وہ متاثر ہے. فیرید ولیہا ان یتزوجہا، تو وہ ولی یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اس سے نکاح کر لے. بغیر ان یقسط فی صداقہا، بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف سے کام لے. فیؤتیہا مثل ما یؤتیہا غیرہ، تو دے اس کو جس طرح کہ وہ دیتا ہے اس کے علاوہ کو. فنہوا ان ینکحوہن، تو ایسی صورتوں میں یہ ولی روک دیے گئے کس سے کہ وہ ایسی عورتوں سے نکاح کریں. الا ان یقسطوا لہن، مگر یہ کہ ان کے حق میں انصاف کریں. وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، اور ادا کریں اعلیٰ ترین حصہ ان کے مہر کا جو کہ رواج کے مطابق ہو، یعنی ان کا جو حصہ یا حق یا ان کی جو ویلیو بنتی ہے اس کے مطابق ان کا مہر ادا کریں تو پھر ٹھیک ہے. وَأُمِرُوا أَن يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ پھر یتیم بچیوں سے نکاح کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کریں جو ان کے علاوہ ہیں، جو بھی ان کو پسند ہو. قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں قالت عائشۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں ثم ان الناس استفتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا. بعد هذه الآیہ، اس آیت کے بعد. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. الی قولہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور وہ آیت یہاں تک آتی ہے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو. والذی ذکر اللہ انہ یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں. الآیۃ الاولی التی قال فیہا وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اور وہ آیت جس میں آتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو نکاح کرو جو اور پسند ہو تمہیں عورتوں میں سے. یہاں آپ دیکھیں کہ فانکحوا صرف نہیں آیا بلکہ ما طاب کا لفظ آیا، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں پسندیدگی کا ہونا غیر اسلامی نہیں ہے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں وقول اللہ فی الآیۃ الاخری وترغبون ان تنکحوہن، اور تم پسند کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو. ہی رغبت احدکم یتیمتہ، یہ اس رغبت سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ تم میں سے کوئی اس یتیم بچی میں رغبت رکھتا ہو التی تکون فی حجرہ، جو اس کی حفاظت میں ہو. ہی نہ تکون قلیلۃ المال والجمال، کہ جس کے پاس مال بھی نہ ہو اور جمال بھی کم ہو. فنہوا ان ینکحوا ما رغبوا فی مالہا وجمالہا، تو ان کو روکا گیا کہ وہ نکاح کریں جس میں وہ رغبت رکھتے ہوں اس کے مال میں اور اس کے جمال میں. من یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں. الا بالقسط، مگر انصاف کے ساتھ. من اجل رغبتہم عنہن، اس وجہ سے کہ ان کو اس میں یعنی جب تک رغبت نہ ہو. اصل میں یہ بات پیچھے ہو بھی چکی ہے، مراد اس سے یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی شراکت میں کسی کے مال یا حق میں ظلم کا اندیشہ ہو وہاں سے اجتناب ضروری ہے، خواہ دوسرا شریک یا فریق جو ہے وہ مظلوم یا کمزور تری کیوں نہ ہو. کیونکہ ایک بچی جس کے ماں باپ نہیں، کوئی اس کا والی وارث نہیں، جو والی ہے وہ خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے، اور بچی انکار کس طرح کر سکتی ہے. لیکن اس بچی کے حق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی کہ ایسی صورت میں ظلم ہوگا اور تمہیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اس سے بچو. باب الشرکت فی الارضین وغیرہا، دو زمینوں میں شراکت اور اس کے علاوہ یعنی زمین مکان وغیرہ میں شرکت. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی سلمہ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال انما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق رکھا فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں، ہر اس زمین میں جو تقسیم نہ کی گئی ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدود یعنی باؤنڈری وال قائم کر دی جائے. فصرفت الطرق، رستے الگ کر دیے جائیں. فلا شفعۃ، تو پھر کوئی بھی شفع نہیں ہو سکتا. یعنی شفع جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب دونوں بالکل اکٹھے ہوں، ایک ہی چیز ہو، اس میں الگ ہونے کا کوئی امکان نہ ہو. یہ پیچھے بہت باب تفصیل سے گزر چکا ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک مکان دو لوگوں کے حصے میں آ گیا ہے اور ان میں سے ایک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا خریدار کون ہوگا، کس کا حق ہوگا؟ جو اس کا شراکت دار ہوگا. یہ مراد ہے یہاں. باب اذا قسم الشرکاء الدور وغیرها فلیس لهم رجوع ولا شفاعۃ. اذا، جب قسم تقسیم کر لیں، الشرکاء شریک، الدور
گھروں کو وغیرہ اور اس کے علاوہ جیسے مثلا دکانوں وغیرہ کو فلیس لہم رجوع، تو اس کے بعد ان کے لیے پلٹنا نہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈیوائڈ کر لیں اور چند دن کے بعد کہ نہیں ہمیں تو پسند نہیں آئی یہ ڈویژن، ہم پھر واپس وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے تھے. فرمایا کہ نہیں، پھر اگر دوسرا فریق نہیں رجوع کرنا چاہتا تو رجوع نہیں ہوگا. ولا شفعہ، اور اس صورت میں کوئی شفعہ بھی نہیں ہوگا. یعنی تقسیم کے بعد، رستے الگ ہو جانے کے بعد، دیواریں پڑ جانے کے بعد پھر شفعہ نہیں ہوتا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراک فی الذهب والفضة، سونے اور چاندی میں اشتراک. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثلا خدا نخواستہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور وہ زیور بچوں کے لیے چھوڑ جاتی، تو اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ شریک ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وما یکون فیہ الصرف، اور وہ چیز کے جس میں یعنی ان چیزوں کا بیپار ہو. صرف ہوتا ہے بیپار، سونے چاندی کا بیپار. صرافہ اسی لیے اس کو بولتے ہیں صراف. حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الاسود قال اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. سلیمان ابن ابی مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو المنہال سے صرف کے بارے میں، یدن بیدن جو نقد ہو. فقالا تو کہا اشتریت انا خریدا میں نے، وشریک لی اور میرے ایک شریک نے، شیئن ایک چیز کو، یدن بیدن نقدا نقد، ونسیئتن اور ادھار، یعنی کچھ اس میں نقد خریدا اور کچھ ادھار خریدا. فجاءنا البراء بن عازب، تو براء بن عازب ہمارے پاس ہے. فسألناہ، تو ہم نے اس سے پوچھا. فقال فعلت انا وشریکی زید بن ارقم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور میرے شریک زید بن ارقم نے ایسا کیا تھا. وسألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کی اجازت ہے. ان ذالک، فقال، آپ نے فرمایا ما کان یدن بیدن فخذوہ، تو جو نقد و نقد ہو اسے لے لو، وما کان نسیئۃ فذروہ، اور جو ادھار ہو اس کو چھوڑ دو. یعنی سونے اور چاندی میں اگر ادلا بدلا نقد و نقد ہو رہا ہے تو وہ درست ہے، لیکن ادھار میں پھر کیا ہوتا ہے، مشکل اس لیے ہوتی کہ قیمتوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور پھر وہ جھگڑے فساد کا باعث بن جاتی ہیں، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. باب مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارات، ذمی اور مشرکین کے ساتھ مزارت میں شریک ہونا، یعنی غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے کہ یہ جائز ہے. مثلا کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی بستے ہیں اور وہ مل جل کر کوئی زمین خریدتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں، یا زمین کسی کی اور کام اس پر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور اس کا نفع جو ہے وہ آدو آد کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا کیا پارٹنرشپ صرف مسلمان ہی باہم کر سکتے ہیں یا غیر مسلم کو شریک کیا جا سکتا ہے تجارت میں؟ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ بن اسماء عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو دے دی، ان یعملوها کہ وہ اس میں کام کریں، ویزرعوها اس میں زراعت کریں، ولہم شطر ما یخرج منها اور ان کے لیے آدھا ہے اس میں سے جو زمین کی پیداوار ہو. مراد اس سے کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شراکت کی جا سکتی ہے. باب قسم الغنم والعدل فیها، بکریوں کی تقسیم اور اس میں انصاف کرنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاه غنما، ان کو بکریاں دی، یقسمها على صحابته کہ وہ تقسیم کر دیں ان کے صحابہ پر، دہایا قربانی کے لیے. فبقي عتود، تو باقی بچ گیا ایک بکری کا بچہ، عتود کہتے ہیں سال کی عمر کا، ایک سالہ بکری کا بچہ باقی بچ گیا، سب تقسیم ہو گئی، ایک بچہ بچ گیا. فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے ذکر کیا. فقال دح به انت، فرمایا اسے تم خود قربان کر لو، یعنی تقسیم کرنے والے کا یہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کو گن کے تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی تقسیم میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، بعض اوقات ناپ ہوتا ہے اور بعض اوقات عدد ہوتا ہے. تو جانوروں میں اگر عدد کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے اور کوئی جانور زیادہ صحت مند اور کوئی نسبتاً ذرا کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی تقسیم جو ہے وہ جائز ہے. باب الشرکت فی الطعام وغیرہ، کھانے یعنی غلے وغیرہ میں شرکت اور اس کے علاوہ اسی طرح کی چیزوں میں. وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے سودا کیا کسی چیز کا، فَغَمَزَهُ آخر، تو دوسرے نے اس پر اشارہ کیا، فَرَآ عمر، عمر نے دیکھ لیا، أَنَّ لَهُ شَرِكَةً کہ اس شخص کی بھی شراکت. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، دو لوگ وہاں کھڑے ہیں کوئی چیز بیچنے کو، اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ دونوں سے بیک وقت سودا چکائیں،
وہ دونوں تو باہم شریک ہیں لیکن آپ تو سنگل ہیں، آپ ایک چیز خرید رہے ہیں جو دو لوگوں کی ملکیت ہے، تو آپ ان میں سے ایک سے بات کرتے ہیں اور دوسرا پاس کھڑا ہے اور وہ اس پر ہاں کر دیتا ہے یا اشارے سے کہہ دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے. مثلا آپ نے دیکھا نا بازو کا آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ برتن کتنے کا ہے، وہ کہتے ہیں 10 روپے کا، آپ کہتے ہیں 5 کا دے دو، وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں بتاؤ یہ 5 کا کہہ رہا ہے دے دوں. تو یہ کیا ہوتا ہے، اگر دوسرا کہ ہاں دے دو تو اس کو بھی دینے کی اجازت ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو پھر یہ نہیں دے سکتا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ شخص سودا کرتے ہوئے دوسرا اشارہ کر رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ اس کا پارٹنر ہے. تو مراد یہ کہ پارٹنرشپ کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے. حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. یہاں پر ایک روایت ہے زہرہ بن معبد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، یعنی صحابی تھے. ان کی ماں زینب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے، یعنی میرے بچے سے بیعت کر لیں. فقالت یا رسول اللہ بایعہ، اس سے بیعت لیجئے. فقال هو صغیر، آپ نے فرمایا نہیں یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، بچے سے کیا بیعت لی جائے گی. فمسح رأسہ، تو آپ نے کیا کیا کہ بیعت تو نہیں کی لیکن اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ودعا لہ، اور اس کو دعا دی. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سامنے آتا ہے، اور وہ کیا کہ اگر ایک بچہ ان کے سامنے لایا ہی گیا ہے تو وہ صرف اس میں قانونی حکم نہیں سنا رہے کہ ہاں جی یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور ایک مشین کی طرح ہاں یا نہ میں جواب دے کے ختم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اگر ایک کسی کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا تو اس کے بدلے میں کیا کیا کہ اس کو دوسری طرح کمپنسیٹ کر دیا. وعن زہرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق، وہی راوی ہیں زہرہ بن معبد، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا انہیں بازار کی طرف لے جاتے تھے. فیشتری الطعام، پھر وہ غلہ خریدتے. فیلقاہ ابن عمر، ابن عمر ان کو ملتے ہیں. وابن الزبیر، اور ابن زبیر بھی ملتے ہیں. فیقولان لہ، تو وہ ان کو کہتے ہیں اشرکنا، ہم کو بھی شریک کر لیجئے. یعنی ان کے دادا کس لیے جاتے تھے؟ تجارت کی غرض سے بازار جاتے، غلہ خریدتے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ان کو ملاقات کر کے کیا کہتے کہ آپ اپنی تجارت میں ہمیں پارٹنر بنا لیجئے. کیوں کہا کرتے تھے؟ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اگر یاد ہو. کہتے تھے فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دعا لک بالبرکۃ، کیونکہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے. فیشرکہم، تو وہ ان کو شریک کر لیتے تھے. فربما اصاب الراحلۃ کما ہی فیبعث بها الی المنزل، کبھی پورا ایک اونٹ یعنی حاصل کرتے تھے غلے کا بطور نفع اور اس کو گھر بھیج دیتے تھے. یعنی ان کی تجارت میں اتنی برکت تھی کہ بڑے سے بڑا نفع ان کو حاصل ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایک اونٹ بھر غلہ حاصل ہوتا اور وہ اسے گھر روانہ کر دیتے تھے اس دن کی تجارت میں. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہے.